نہ کسی جھگڑے کی طرف جائے، نہ کسی زیادتی کی طرف جائے. وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. جو بھی تم کوئی خیر کا کام کرتے ہو اللہ کو سب پتہ ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. لوگوں کو ساتھ سامان لے جایا کرو جب حج کے لیے جایا کرو. اور ہم سنو، تمہیں پتہ ہے سب سے اہم ترین اور ضروری سامان کون سا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. سب سے اہم سامان یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے گھر کے لیے جاؤ آپ کے بیگ میں نہیں، آپ کے دل میں تقویٰ ہونا چاہیے. اور وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل مندو اپنے رب سے ڈرتے رہو. عزیز ساتھیو، ہم سب کی خواہش کو درکنار ہماری اس خبر کو سننا بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا فلاں دوست عزیز ساتھی اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے پہنچ گیا ہے. یعنی جو مسلمان کسی دوسرے کا اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جانا اس قدر مقدس جانتے ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے دل میں کتنی محبت ہوگی اللہ. اور اس حال کی محبت رکھنا، اللہ کے گھر کی زیارت کی طرف رکھنا، اسلام کے 5 بنیادی ستون میں سے ایک ستون ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ حج کی استطاعت رکھتا ہو مگر حج نہ کرے، چاہے یہودی مار جائے یا عیسائی مار جائے، اللہ کو اس سے کوئی راضی نہیں. یعنی اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کا اللہ سے وہ چھوٹا موٹا ڈرنا، اس کو اللہ کے حضور مسلمان ثابت نہیں کر سکتا جب تک وہ استطاعت رکھنے کے ساتھ بیت اللہ کا حج نہ کرے. اتنا لازم ہے، بہت لازم ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا سب اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر لے جائے. اور ساتھیوں، پہلے تو ہم سنتے تھے کہ بھائی ہو جاتا ہے جس کو کون جاتا ہے اللہ کے گھر، جس کو اللہ بلاتا ہے. سنتے تھے ماشاءاللہ یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی پیارے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر جب بھی میں نام لیتا تھا آپ سب ضرور پڑھ جایا کرو. اپنے لیے میری طبیعت چمکانے کے لیے نہیں، اپنے لیے ہم اپنا مجرم ٹھہریں گے. ہم صرف سنتے تھے کہ وہ جاتا ہے جس کو رب بلاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں اپنے بندے کو بلاتا ہوں تو یہ میری بات پہ لبیک کہتے ہوئے پہنچ جاتا ہے. اللہ بلاتے ہیں اور بندہ پہنچتا ہے اللہ کی توفیق سے. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ اپنے رب سے جو مانگتا ہے اللہ کہتا ہے کہ میرے بلاوے کو فٹافٹ لبیک اللہم لبیک، یا اللہ ساری دنیا چھوڑ کے میرے ساتھ وفاداریاں نبھانے آ گیا. یا اللہ کون سے کاروبار اور کون سی نوکری اور کون سے کام کاج، بس میں تیری رضا کے لیے آ گیا ہوں، سب کام پھر دیکھ گئے. میرا رب فرماتا ہے اب یہ میری پکار بیان پہنچا ہے، اب یہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا. جو آپ کی عزیز اور فرما گیا ہو نا، جدید دور ہے، ان کو واٹس ایپ پہ کہیں نہ کہیں میسج کرتے رہا کرو کہ یار ہمارے لیے بھی دعا کرنا، یہ جائز ہے. اور آپ کو ان دعاؤں کا سبق نظر آئے گا کہ لگتا ہے ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بیٹیاں دی تھی
ایک میرا دوست عمرے پہ جا رہا مجھے کہنے لگا کہ میں آپ کے لیے ردی کانا کاٹتی ہے دعا کروں. کہتے ہیں اس کا عمرہ مکمل ہوا واپس آیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا. میرا نام بہت زیادہ یہاں بھی اپنے بندوں کی دعا سن رہے ہیں. اور ایک محدث کہا کرتے ہیں او بھائی گھبرائی مت، جو اللہ کے گھر کی استطاعت نہیں رکھتا اس کے لیے بڑے آپشن موجود ہیں. ایک محدث کہا کرتے تھے جو اللہ کے گھر جانے کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ یہی اپنا رخ اللہ کی طرف کرے اور وہ آپ کا رب آپ کی شہادت پہ زیادہ نہیں کرے. اور بھائی مسجد میں تو وہی رب موجود ہے، آپ اس کے اوپر رابطہ کیجیے، وہاں بھی اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہاں اس سے رابطہ کیجیے، اس سے دعا مانگیے. آپ دیکھیے گا بہت جلد وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ آپ کو اپنے گھر کے لیے بلا لے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح مشرق اور مغرب کا فرق ہے اسی طرح حج کو اسلام کے سارے کاموں پہ اتنی زیادہ فضیلت حاصل ہے. یعنی حج کا نام آ جائے تو کوئی عمل اس سے عجیب لگتا ہی نہیں، یہ مقام حج ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ گھر سے نکل جائے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے ایک ایک قدم پر، ایک ایک جانور کے قدم پر یا اپنے قدم پر یا سفر کی جو سہولت ہے، ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں اور اس کی نیکیاں بڑھا دیتے ہیں. اب میں اللہ کی رحمتوں کی بہار کو کہا دیتا ہوں، یہ حج جیسا اجر، اس قدر عظیم فضیلتیں، اللہ کی اتنی رحمتیں، برکتیں، عنایتیں، اس کے احسانات چھم چھم یہاں بھی برس رہے ہیں، ہر صبح برس رہے ہیں، ہر شام برس رہے ہیں. بس جھولیاں پھیلا کے کھڑے ہونے والے بڑے کم ہیں. آپ اور ہم سب اللہ کی حضور معاہدہ کریں کہ یا اللہ آج سے ہم نے جھولیاں پھیلانی شروع کر دیں. میں آپ سے کچھ کام ذکر کرنا چاہتا ہوں. آپ انگلیوں پہ گنتے جائیے کہ وہ کام کرنے سے ہم کمالیہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کے اتنا اجر کما سکتے ہیں جتنا اللہ کے گھر کے حج کرنے والا اجر کما سکتے ہیں. یعنی لاکھوں روپے خرچ کیے بغیر اتنا اجر، سفر کی مشقتیں برداشت کیے بغیر اتنا اجر، ہجرتیں کیے بغیر اتنا اجر، اور کتنی ساری اور آزمائشیں جو حج کے ساتھ ہوئی ہیں. وقت کی قربانی، مال کی قربانی، اپنے اوقات کی قربانی، اپنے تعلق اور رشتے ناطوں کی قربانی، اپنی مصروفیت کی قربانی، سب کچھ چھوڑ کے جب اللہ کے حضور بندہ پہنچتا ہے اتنی بڑی قربانیوں کی داستان رقم کر کے آیا ہوتا ہے. اس لیے تو اس کا مقام بہت افضل ہے. اور سوچیے اگر آپ کو اپنی زندگی میں، مجھے میری زندگی میں کوئی ایسا کام مل جائے کہ جو نہ اتنی وقت کی قربانی دینی پڑے، نہ اتنی مال کی قربانی دینی پڑے، نہ اتنی مشقت برداشت کرنی پڑے، اور نہ اپنا ملک چھوڑنا پڑے، اور اجر اتنا مل جائے جتنا حج عمرہ کرنے والوں کو اجر ملتا ہے، اس سے بڑا خوش نصیب ہو سکتا ہے. لیکن پھر طے ہو گیا انشاءاللہ ہم سب نے وہ اعمال کرنے ہیں. اللہ سے توفیق مانگی ہے، دعائیں مانگی ہیں، اور سعادت مندوں میں سے بن ہے. گنتی کے چند اعمال. پہلا عمل، آپ میں سے کون سے میرا بھائی بزرگ ایسا ہے جس نے جب حاجی عرفات کے میدان میں تھے وہ گھر پر بیٹھ کے ٹی وی میں سارا منظر دیکھا؟ جس بندے کے اوپر حج گزر گئی، یہ نشانیاں گزر گئی، اب جس شخص میں یہ نشانی موجود ہے بیٹھا پاکستان ہے، دل ادھر بیٹھا ہوا ہے کہ آج حاجی عرفات میں ہے، آج بنا میں پھر رہے ہیں، آج حج کا خطبہ ہو رہا ہے، آج یہ ویڈیو آ رہی ہے، یہ تصویر آ رہی ہے. جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں مومن بننے کی نشانی یہ ہے، بیٹھا دکان پہ ہوتا ہے، کاروبار میں ہوتا ہے، اپنے اہل و عیال میں ہوتا ہے، وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، مگر اس کا دل مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کا بدن دنیا کے کام کاجوں میں، اس کی ذہن وہ مسجد میں لگا ہوا ہے، دل مسجد میں لگا ہوا ہے، انتظار میں ہے کہ کب وقت آئے گا اور
ایسے بندے کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا ہے۔ یذلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ دے گا جس نے اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس کا دل مسجد میں ہے اور جس کا دل حج بیت اللہ میں لگا ہوا ہے، عمرہ میں لگا ہوا ہے، اللہ کے گھر کی زیارتیں کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے دعائیں مانگتا ہے، اس کی طرف حرص رکھتا ہے، اس کی جستجو و چاہت رکھتا ہے، جمع نہیں کر سکتا، 1 روپیہ بھی اس امید پہ جوڑ لیتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے گھر جائیں گے، اللہ اس کے 1 روپے کو انشاءاللہ ایسے پالیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کے بندے کے صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، اس کو ایسے پالتے ہیں جیسے کوئی مالک اپنے بچے کو، اونٹنی کے بچے کو یا گھوڑی کے بچے کو پالتا ہے۔ جب قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور پہنچے گا، وہ 1 روپیہ صدقہ کیا ہوا اللہ کے حضور پہنچے گا، دیکھے گا کہ 1 روپیہ بہت پہاڑ کے برابر بن چکا ہے۔ جو 1 روپیہ آج بھی لوگ ہیں اس شوق پہ کہ اللہ کے گھر پہنچنا ہے، میرا رب اس کے روپے کو برکتوں سے بھر دے گا، اس کے لیے اسباب پیدا کرے گا، اس کو آسانی عطا فرمائے گا۔ یہ پہلی نشانی ہے۔ جو بندہ اس تیاری میں لگا ہوا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایسے بندے کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، صرف اس نیت میں لگا بس اس کی کوشش اور کاوش ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ کتنے؟ 4 قسم۔ پہلا وہ بندہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا، دوسرا وہ جس کے پاس مال تو ہے مگر علم نہیں ہے، تیسرا وہ بندہ جس کے پاس پہلا مال اور علم، دوسرا صرف مال، اور تیسرا وہ بندہ جس کے پاس نہ مال ہے اور نہ علم ہے، اور چوتھا وہ بندہ جس کے پاس پھر دونوں چیزیں ہیں۔ اب ان 4 افراد کے بارے میں نبی حدیث سے ہمارا یہ موضوع لیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا بندہ اپنے علم کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، علم کے ذریعے تقویٰ حاصل کرتا ہے اور مال کے ذریعے رشتہ داروں کو جوڑتا ہے، فرمایا اللہ کے نزدیک یہ سب سے افضل ترین بندہ ہے۔ اور فکر کیجیے اپنے تعلقات کی اور اس علم کی فکر کیجیے کہ خطبہ جمعہ کے آدھے گھنٹے آپ کے کانوں کی سماعت علم کر رہا ہوتا ہے، آپ تک اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل میں تقویٰ پیدا کر رہا ہے تو آپ اس زمین کے سب سے افضل ترین انسان ہیں۔ اور دوسرا بندہ جس کے پاس مال ہے مگر علم کوئی نہیں، علم نہیں ہے، مال ہے، اب اس کی خواہش ہے کہ اگر میرا رب مجھے علم دے دے پھر میں اللہ کا تقویٰ بھی حاصل کروں گا اور صلہ رحمی بھی کروں گا، مال اس کے پاس پہلے تو ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دوسرے بندے کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا پہلے بندے کو ملتا ہے۔ اب ہر کسی نے عمل نہیں کیا، نہ عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، صرف سوچ رکھتا ہے کہ اگر یہ آ جائے تو یہ اچھا کر جائے۔ اور فرمایا تیسرا بندہ وہ ہے جس کے پاس نہ مال ہے اور نہ علم ہے مگر اس کے شوق بڑے نرانے بدبخت ہے۔ شوق بڑا کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ملے گا آپ کو کہ یار اگر اللہ تعالیٰ مجھے مال دے دینا پھر دیکھنا میں بھی یوں کروں گا، کیسے؟ جیسے وہ گناہ کر رہے ہیں۔ فرمایا نہ اس کے پاس علم ہے نہ مال ہے مگر اس کا شوق یہ ہے کہ اگر میرے پاس مال اور علم آ جائے گا تو میں فلاں گناہ بھی کروں گا، فلاں عیاشی بھی کروں گا، فلاں حرکت بھی کروں گا۔ یہ ایسا بدبخت ہے، اب عمل نہیں کر رہا گندا، صرف گندی سوچ کی وجہ سے اس کو پورا کا پورا گناہ مل رہا ہے۔ اور آخری بات نصیب ہوئی ہے جس کے پاس مال ضرور ہے، نہ مال ضرور ہے مگر علم نہیں ہے اور وہ اس مال کے ذریعے اللہ کی معصیتیں کرتا ہے، یہ بندہ بھی اللہ کے حضور بدبخت ترین بندہ ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے اگر کوئی شخص عمرہ کر نہیں سکتا، حج کی استطاعت نہیں رکھتا مگر شوق رکھتا ہے، ذوق رکھتا ہے، دعائیں کر رہا ہے،
اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو مکمل حج عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ وہ بھائی شوق میں تو پیسے نہیں لگتے نا، آپ کو جستجو کرنے میں تو پیسے نہیں لگتے، اللہ کی حضور مانگنے میں پیسے تو نہیں لگتے، وہ فون پہ اور ٹی وی پہ چلا کے بیت اللہ کی ویڈیو دیکھنے اور خطبہ حج سننے میں پیسے نہیں لگتے۔ بڑے کام ایسے ہیں جو بغیر پیسوں کے ہوتے ہیں، تھوڑے کام ایسے ہیں جو پیسوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جو بغیر پیسوں والے کاموں پہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا رہے، میرا رب ان قریب اس کو پیسے بھی دے گا اور ان پیسوں سے اپنی فرما برداری بھی کروائے گا۔ دوسرا نبی علیہ السلام کے پاس فقراء آگے صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول امیر لوگ بہت آگے نکل گئے ہم سے۔ کیسے آگے نکل گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، یہ اس بات کی نشان دہی ہے میرے محمد کریم کے معاشرے میں امیر بھی ویسے نمازی تھے جیسے غریب نمازی تھے، غریب بھی ویسے نمازی تھے جیسے امیر نمازی تھے، بلکہ یہ تو ہو سکتا ہے کوئی امیر زیادہ ہے تو وہ نمازی زیادہ اچھا ہے کیونکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ یہ آپ کے اور میرے معاشرے کی تفصیل ہے کہ دین شاید غریب کے لیے ہوتا ہے، امیر کی گردن کا سریہ رکھ نہیں جاتی۔ یہ بات تو سیکھی ہماری، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح وہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری طرح صدقہ کرتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، لیکن ان کو اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کے ذریعے حج کرتے ہیں اور عمرے کرتے ہیں اور ہم سے جیت جاتے ہیں۔ یہ سوال تھا نہیں پیارے ساتھیوں، آج آپ اور میں بھی اپنے سوال دیکھیے، ہمارے سوال میں عمل کا شوق کم، سیکھنے کا شوق کم نظر آتا ہے، اس لیے ہم سیکھ نہیں پاتے، اس لیے ہمارا سوال اور پھر اس کا جواب ہمیں اللہ کا قرب نہیں دلاتا بلکہ ہم پر ایک مشقت قائم کر دیتا ہے۔ میں آپ سب احباب کو گزارش کروں گا اپنی زندگی میں کثرت سوال سے بچیے۔ میں ایک نوجوان کو جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کی سمجھ دی، مسجد سے جڑ گیا، اب اس نے عادت بنا لی جو مسئلہ پیش آیا پوچھنے لگا، اور عادت اتنی بگڑ گئی کہ ہر چھوٹی سی بات پوچھنا اور بال کی کھال اتارنا۔ مجھے 15 دن پہلے ملا، کہتا ہے یار میرا مسجد سے دل چل گیا، میں کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے دین بڑا مشکل ہے، میں نے بڑے سوال پوچھے، اب مجھے پتا لگا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو۔ میں نے کہا کاش کہ کبھی آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی ہوتی، اور سنیے ہم سوال کریں شوق کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے، اور اتنا کریں جتنی ضرورت ہے، اور ورنہ آپ خود پھنس جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اسلام کی بہت زیادہ بال کی کھال اتارنا شروع کرتا ہے نا، قریب ہے کہ اسلام اس کو عاجز اور تھکا کر اس کے گوڈے لگا دے گا، اسلام اس کی طاقت اور سکت سے باہر نکل جائے گا عمل کرنا۔ جس کی عادت یہ ہو جتنی ضرورت پڑتا ہے اتنا پوچھتا ہے، اس میں عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر صلاح شکوک و شبہات میں نہیں پڑتا، اللہ اس کی آسانیوں کے راستے کو ہوتا ہے کہ یہ میرا فرما بردار ہے، یہ سیکھتا ہے عمل کرتا ہے اور شوق رکھتا ہے کہ میں اس پہ عمل کرتا جاؤں۔ میں نے اس حدیث کی تفسیر زندگی میں پہلی دفعہ اس کو دیکھا، اب نماز سے دور، مسجد سے دور، پتا لگا جوان بندہ تھا، داڑھی رکھی وہ بھی کٹوا دی، کہنے لگا بڑا مشکل ہے دین۔ بھائی دین مشکل نہیں ہے، آپ نے خود بال کی کھال اتار کے اپنے آپ کو اس مشقت میں پھنسایا ہے جس مشقت سے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع۔ اب فرمایا میرے صحابہ میں آپ کو ایسا کام بتاتا ہوں، تم نے وہ کام کرنے لگ جانا ہے، تم ان کے حج اور عمرے جیسے ثواب کو پہنچ جاؤ گے۔ نمازیں تم بھی پڑھتے ہو، وہ اجر پہلے لیتے ہو، وہ صدقہ کرتے ہیں تم ان کے صدقے کے اجر کو پہنچ جاؤ گے۔ کام اتنا آسان کہ کرنے میں 3 منٹ نہیں لگتے، لیکن کرتے نصیب والے ہیں، عمل زندگی میں خوش نصیب اتارتے ہیں، یہ دو سعادت مند پیدا کرتے ہیں۔ فرمایا
یہ عمل آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، مگر اس عمل کی روح فوت ہو گئی ہے، اس کے پیچھے شوق نظر نہیں آتا، اس کا ہدف دھندلا ہو گیا ہے۔ ہدف اگر واضح ہو، شوق واضح رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، تم ان کے عمل پہ پہنچ جاؤ۔ کتنا سمجھ؟ اور ساتھ ہی فرما دیا، آپ میں سے یقیناً سعادت مند صاحب ثروت کروڑ پہ بیٹھے ہوئے، ساتھ ہی فرما دیا میرے صحابہ، اگر کسی امیر بندے نے یہ کام کرنا شروع کر دیا تو پھر اس کا علاج ہے، پھر وہ دونوں وجہ پڑا۔ خوش نصیب ہے وہ ساتھی جن کو میرے رب نے مال و دولت سے نوازا ہے، اور پھر ان کو اس ذکر سے بھی نوازا ہے، وہ کئی بڑے درجات حاصل کر رہے ہیں، اور دوسرے بھی خوش نصیب ہیں، وہ اس عمل کو کر کے حج اور عمرے کے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ دو کام، پہلا کام دل میں شوق رکھنا، ذوق رکھنا اللہ کے گھر جانے کا، اور دوسرا کام ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ اذکار کرنا، ایسے بندے کو مکمل حج کا ثواب ملتا ہے۔ تیسرا کام، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ گھر سے نکلے اس نیت سے کہ مسجد میں آ کے نماز ادا کرے، آپ سب یہاں آئے بیٹھے نماز ادا کرنے کے لیے، اب علم اس چیز کا نام ہے، علم دو بندوں میں فرق کر دیتا ہے، عمل میں زمین آسمان کا فرق کر دیتا ہے۔ ایک شخص کو علم اور شعور ہے، اس موقع پہ وہ کام کر کے بڑا نفع حاصل کر لے گا، دوسرے کو پتہ نہیں ہے، سارے کام وہ ہی کرے گا، مگر صرف علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اتنا اجر اور اتنے ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ فرمایا، جو اپنے گھر سے نکلے اور گھر سے وضو کر لے اور مسجد آئے اور نماز ادا کرے، اللہ ایسے بندے کو گھر سے وضو کرنے کی وجہ سے مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور یہ آپ کے اور میرے خزانے نہیں ہیں کہ کم ملیں گے، یہ مالک الملک کے خزانے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تھوڑا وسیع کیجیے اپنی سوچ کو، اس سے کیجیے، فرمایا لو اولکم واخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارے جتنے فوت ہو گئے نا سارے اٹھ کے حاضر ہو جائیں، اور جتنوں نے پیدا ہو جائیں وہ بھی اٹھ کے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، سارے انسان جمع ہو جائیں، سارے جن جمع ہو جائیں، اور سب ایک میدان میں کھڑے ہو کے اللہ کے حضور اپنی مرضی کی دعائیں کریں، پوری دنیا کی بادشاہ نے مانگے، ہر بندہ، ہر انسان، ہر جن، پہلے والا، بعد والا، پیدا ہونے والا، مرنے والا، سارے انسان جمع ہو کے اللہ کے حضور پوری دنیا کی بادشاہ نے مانگے، عقل نہیں مانگتی ساری، اور اللہ ان سب کو وہ سب کچھ عطا کر دے۔ میرے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آنی جتنی کوئی سوئی سمندر کے اندر ڈال کے اس کے ساتھ پانی پائے۔ یہ میرے اللہ کے خزانے ہیں، وہ قادر ہے اس بات پہ۔ آپ وضو کر کے نکلیے، اس سوچ سے نکلیے کہ میں نے اپنے اللہ سے حج کا ثواب لینا ہے۔ آپ اذکار کو روانہ کرتے ہیں نماز کے بعد، مگر ہدف طے کر لیں، مجھے غالب یقین ہے انشاءاللہ جس کا ہدف ہوگا نا یہ اجر وہ سبحان اللہ نہیں کرے گا، زیادتی ہے۔ اللہ رب نے فرمایا ہوگا تو کبر اللہ، اور اللہ کا نام لو کما ہداکم، جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے اس طرح اللہ کا نام لو۔ او بھائی مشین مت چلا دو، ان تسبیحات کے بدلے اللہ کا قرب حاصل کرو، ان کو احترام اور محبت سے ادا کرو، ان کو شوق اور ذوق سے ادا کرو، پوری توجہ اخلاص سے ادا کرو۔ آپ کی اگر زبان پڑھے نا سبحان اللہ، آپ کے دل میں سبحان اللہ کی چاشنی اور مٹھاس اتر جائے، آپ کی حالت بدل جائے۔ یہاں مسلمان 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ کے بعد میں پوچھے سنا بس چل رہے او بھائی اللہ کے ساتھ جھوٹ بول رہے تھے نماز کے بعد تو کہتے ہیں اللہ تیرا شکر، ایک دفعہ نہیں، یا اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اور 33 مرتبہ تو اعلان کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اور وہی 1 منٹ بعد کسی نے پوچھا سنا
اور تو کہتا ہے بس چلتے ہیں نا شکریہ. آپ کی زندگی میں سب نے دکھایا ذکر میں دماغ سے بات بیٹھیے, نظر رکھیے انگلیوں پہ. ان انگلیوں میں اللہ کے حضور گواہی دینی ہے کہ یا اللہ ان انگلیوں پہ تیرا نام ذکر کیا گیا ہے. یہ جہنم میں جانے والی نہیں, یہ جنت کی مستحق انگلی ہے, کیونکہ ان پہ اللہ کی تسبیحات کی گئی ہیں. اور یہ انگلیاں بولے گی قیامت کے دن, اللہ کے حضور بیان کرے گی کہ یا اللہ اس نے ساری زندگی انگلیوں پہ تیرا نام پڑھا ہے, اور یقیناً ان انگلیوں کی گواہی اللہ کے حضور قبول کی جائے گی, اور یہ انسان کی مغفرت کا اور جنت میں داخلے کا فیصلہ. پہلی بات حج اور عمرے کا شوق رکھے. دوسری بات ان 33 دفعہ اذکار کو لازم پڑھے. اور تیسری بات جب گھر سے نکلے تو وضو کر کے اس نیت سے کہ میں نے اللہ کے حضور اجر کمانا ہے. اور چوتھا کام یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر میرا بھائی یہ عبادت کر سکتا ہے, ہر میرا پیارا بچہ یہ عبادت کر سکتا ہے, ہر بزرگ کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ بن سکتا ہے. فرمایا جو مسجد میں آئے اور اس نیت سے آئے کہ میں نے خیر کی بات سیکھنی ہے یا سکھانی ہے. جمعہ پڑھنے والے سارے اسی نیت سے آتے ہیں, سیکھنے آتے ہیں, اور جمعہ پڑھانے والے اسی نیت سے آتے ہیں کہ اللہ کی باتیں پڑھ پڑھ کے اللہ کے بندوں کو سنائی جائیں تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو سکیں, اپنی آخرت کی تیاری کر سکیں, اپنے رب کو یاد کر سکیں. فرمایا مسجد آئے بندہ اس نیت سے آئے, کوئی نہ کوئی خیر کی بات سیکھے گا یا خیر کی بات سکھائے گا, اللہ ایسے بندے کو مکمل حج عمرے کا ثواب عطا. اللہ ساتھیو, اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے مسلمانوں کے لیے, اس سے بڑی کیا سعادتیں ہو سکتی ہیں. ہم اللہ کے حضور دعا کریں یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا, کام بڑے آسان ہیں مگر ہم کر نہیں سکتے. ہم آپ کے حضور دعا کریں یا اللہ ہماری زندگی میں یہ 4 کام موت تک ہماری زندگی میں اتار دے, اور روزانہ دن میں 10 دفعہ 5 نمازیں, 5 دفعہ دینی مسجد سیکھنے آئے, 5 دفعہ وضو کر کے آئے, 5 دفعہ ان تسبیحات کو پڑھے, اور 5 دفعہ دل میں دعا کریں کہ یا اللہ میرے گھر جانا ہے. حساب لگاؤ ذرا کتنے حاضر ہوئے کے ثواب ہوتے ہیں. اور وہ دن جس دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, اس منظرنامے کو بھی ذہن میں رکھیے. آپ کو نیکی کا وزن پتہ لگے, آپ کو قدر پتہ لگے ان جملوں کی, آپ میں روح میں شوق پیدا ہو اس عبادت کا. نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا اللہ حکم الحاکمین کا بھی حکم ہے, قیامت کے دن باپ اور بیٹا اجنبی ہو جائیں گے, بہن بھائی اجنبی ہو جائیں گے, آپ کی اہلیہ اور آپ آپس میں اجنبی ہو جائیں گے. اور اجنبی یہ نہیں کہ پہچان نہیں پا رہے, اچھی طرح پہچان رہے ہیں مگر ڈرتے ہیں کہ کوئی ایک نیکی نہ مانگے. ایک نیکی آج تو آپ کو ایک ہی, اگر آپ حساب لگاؤ اللہ کرے کوئی کیلکولیٹر چلائے, اگر آپ حساب لگاؤ آج تو 1 کروڑ نیکیاں آپ کو بتائی جاتی ہیں, مجھے بتائی جاتی ہیں, آج میں کرنے کو تیار نہیں ہوں. ایسا انسان اس بڑے خسارے کے لیے تیار رہے, اور یقیناً خوش نصیب انسان کو سمیٹتے ہیں, اس کی حفظ و حفاظت کرتے ہیں, اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں, اپنے گھر والوں کو جا کے اس کی تلقین کرتے ہیں. جو بندہ ملے اسے یار خوشخبریاں سنانے سے کوئی خوش ہو گیا, ہر جو بندہ ملے یار میں آپ کے لیے بڑی خوشخبری لایا ہوں. کیا خوشخبری؟ آپ کو ایسا کام نہ بتاؤں جس سے آپ کو حج اور عمرے کا ثواب ملے. وہ یقیناً کہے گا اور کیا چاہیے, تو اس سے بتاؤ کہ یہ کام ہے جب مسجد جایا کرو امام صاحب سے, صاحب میری دوست سے ایک قرآن کا حرف سیکھا کرو. او بھائی مسجد جاؤ, قاری صاحب سے اگر یہ بھی سیکھ لو نا, یہ ابھی بھی ہمارے جتنے بزرگ محترم یہاں تشریف فرمائے, اگر ایک سائڈ سے نورانی قاعدہ لے کے میں بچہ کھڑا کر دوں نا, کتنے ابھی بھی آپ کو ملے گا. پہلا لفظ پڑھیں گے الف اور دوسرا بے. او بھائی یہ بے نہیں ہے, یہ با ہے, یہ قرآن کی عربی ہے.
یہ اللہ اور اس کے رسول کی سکھائی کی زبان ہے. اگر آپ مسجد آ کے صرف اتنا ہی سیکھ لینا، بھائی صاحب یہ لفظ بتائیں، بس بات سیکھتے چلے جائیے، اللہ آپ کو حج کا اجر عطا کرے گا، کیونکہ آپ وضو کر کے بھی آئے، آپ دین سیکھنے کی نیت سے بھی آئے، آپ تسبیحات کر کے بھی بیٹھے ہیں. اور سوچئے جس کا نیکیوں کا پلڑا اتنا وزن ہو جائے گا، گناہ کا پلڑا آٹومیٹکلی ہلکا ہوتا چلا جائے گا. نیکیوں کے راستے آسان ہوتے چلے جائیں گے، گناہ کے راستے مشکل ہوتے چلے جائیں گے. پھر بندہ کہے گا گناہ کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، مزہ آتا ہی نہیں ہے، لگتی اچھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی عادت بن چکی ہے. اللہ کو یاد کر کر کے اب یہ سعادت مندوں والی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں ایسی سعادتیں عطا فرمائے. ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. 4 ایسے اعمال جن سے ہم حج اور عمرے جیسا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، آپ سے کا ذکر کیے. 5 پورے کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنا مزید آسان رہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ اللہ کے گھر میں جائے اور فجر کی نماز ادا کرے، نماز کے بعد بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرے. شرط نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرے، باقی کام نہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نماز کے بعد اللہ کا نعرہ بلند کرے، اللہ کے ساتھ اظہار محبت ہے. ایک محدث کہتے ہیں لوگوں ذکر اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ کا ذکر کرو نا آپ کو اتنا مزہ آئے جتنا مزہ میٹھا شہد پینے سے آتا ہے. آپ کو اتنی لذت آئے کہ شدید گرمی ہو اور پیاس سے کلیجہ منہ کو آ ہو اور آپ کو پینے کے لیے ٹھنڈا زمزم پانی مل جائے گا. فرمایا اس کو کہتے ہیں اللہ کا ذکر. شہد سے زیادہ لذت آئے اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ مزہ آئے، یہ اللہ کا ذکر. اور یہ آئے گا انشاءاللہ. آج نماز کے بعد بھی آپ نے تجربہ کرنا ہے، اللہ کے حضور دعا کرنا ہے، یا اللہ آج 33 کی وہ مشین نہیں چل گئی، آج تیرے حضور عاجزی سے آپ کا ذکر ہوگا. آج سعادت مندوں کی طرح دھیمے دھیمے محبت سے ٹھہر ٹھہر کے اخلاص نیت سے و اخلاص قلب سے انگلیوں پر نظر رکھ رکھ کے زبان بھی ہلے گی، انگلیاں بھی ہلیں گی، آنکھیں بھی اس پہ فوکس کر رہی ہیں، ذہن اس کو جگہ دے رہا ہے، دل میں وہ بات اتر رہی ہے. سوچئے پھر ایسے ذکر کا اللہ کے حضور وزن دیتا ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 نمبر بس سے بیٹھے اور اللہ کا ذکر کرتے رہے اور جو ہی سورج نکلے 2 رکعت نماز ادا کرے، اللہ ایسے بندے کو حج اور عمرے کا ثواب دے. عزیز ساتھیو 30-40 منٹ کی بات ہے. انویسٹمنٹ دیکھو کتنی چھوٹی ہے اور پروفٹ دیکھیے کتنا بڑا ہے. فاستبقوا الخیرات، ان نیکیوں میں آگے بڑھو، ان کی لالچ کرو. ابھی کوئی پیغام پہنچا تھا تو وہ جو ہمارے تک پیغام پہنچایا گیا وہ ہم نے وہاں پہنچا دیا جہاں پہنچانے کا حق تھا. انشاءاللہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. ہماری محترم معززات اہل تشریف لاتی ہیں
ان کے لیے جس قدر ممکن ہوگا ہر قسم کی سہولتیں یہاں نمازیوں کو بھی مہیا کی جائیں گی اور بہنوں کو بھی مہیا کی جائیں گی، بلکہ یہاں کے انتظامیہ کے احباب کو میں جانتا ہوں ایک شخص کو شوق سے دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں جلیں گے، ہم آپ کے اور کھانا کھلانا سعادت سمجھتے ہیں کہ ہمارے بھائی اللہ کے مہمان آتے ہیں، ان کی ضیافت کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو ایسی جگہ پہ آپ انتہائی خیر کی امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا قرب عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم